السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت اہم گفتگو ہوگی۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ مسواک شریف کے فضائل سے، کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ماہ مسواک منایا جا رہا ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو ہم سوال کی شکل دے کر مفتی صاحب سے اس پر سوال عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل پہلا جو ایس ایم ایس موصول ہوا تھا وہی سوال میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ایس ایم ایس موصول ہوا کہ میں ایک دکاندار ہوں، ادھار لینے والے کسٹمر کو مہینے کے آخر میں ہم بل دیتے ہیں اور بل زیادہ چارج کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید ان کے ذہن میں وہی والی بات ہوگی کہ جب ہم اپنی کوئی چیز ادھار بیچتے ہیں تو قیمت اس کی زیادہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، وہ والی صورت جو ہے وہ الگ صورت ہوتی ہے کہ ایک شخص دکاندار سے کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ میں 2 ماہ میں 3 ماہ میں یا 1 سال میں آپ کو رقم ادا کروں گا۔ ٹھیک۔ اب جو دکاندار ہے اس کو معلوم ہے کہ میری رقم اتنے عرصے کے لیے رک جائے گی، صحیح، تو اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چیز مہنگی بیچے، تو اس کی اس کو اجازت ہوتی ہے۔ ٹھیک، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اپنی یہ چیز ویسے مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 100 روپے کی ہے، میں آپ کو 105 یا 110 کی بیچ رہا ہوں، یہاں تک تو درست ہوتا ہے۔ مگر یہ جو ان کا سلسلہ ہے، اب ادھار سودا جو ان کا سوال ہے اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ادھار سودا یہی ہوتا ہے کہ دکان ہے، دکاندار کے پاس ایک شخص جاتا ہے، پورے مہینہ میں وہ سودے کی خریداری کرتا رہتا ہے۔ اب اس کا 5000 روپے کا بل بنا، جب یہ پیسے دینے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ آپ کا 5500 روپے کا بل بنا ہے، تو یہ ناجائز و حرام ہوگا، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر اس کے حرام ہونے کی وجہ سود بنے گی؟ حرام ہونے کی وجہ یہی ہے، اصل میں یہ اپنے طور پر صحیح، ایک تو یہاں 2-3 صورتیں یہاں بن جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ سامنے والے کو سیدھا سیدھا دھوکا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کے سامنے بیان نہیں کرے گا کہ آپ کا 5000 روپے کا بل بنا تھا، میں نے 500 روپے اس میں مزید لگا دیے، صحیح، یہ اس کو بیان نہیں کرے گا، صحیح، اور بیان کرنے کی بظاہر کوئی صورت بن بھی نہیں سکتی۔ ٹھیک، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے کہہ دے کہ سارا مہینہ جو سودا آپ لیں گے، اگر 5000 روپے کا بنا تو میں آپ سے 5500 روپے لوں گا، 6000 کا بنا تو میں آپ سے 6500 روپے لوں گا، یہ بھی غلط طریقہ کار ہوگا۔ تو اس میں اولاً تو یہ ہوگا کہ سامنے والے کے ساتھ دھوکہ دہی ہوگی، ٹھیک، کیونکہ یہ اس کو بیان نہیں کر سکے گا۔ ہاں، اگر ایسی صورت ہوئی کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ شخص سودا لے کر جاتا ہے اور اس نے سامنے والا اس کا مقروض ہوتا رہا، مہینے کے اینڈ تک وہ 5000 روپے کا مقروض ہو گیا، اب اس نے پیسے اس کو لیٹ دیے ہیں، اس وجہ سے یہ 500 روپے مزید اوپر لگا رہا ہے، تو یوں یہ سود کی صورت بن جائے گی، اور سامنے والے کے ساتھ دھوکہ تو ہر صورت میں رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا جو ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوا تھا کہ اگر عورت حاملہ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو، یعنی بچہ ہے ظاہر ہے، لیکن عورت کا انتقال ہو گیا اور بچہ زندہ ہے، تو اب کیا کریں گے؟ بچے کو نکالیں گے یا عورت کو دفنا دیں گے؟ ہاں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ اگر معلوم ہے کہ بچہ زندہ ہے تو پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے گا اور پھر عورت کو دفن کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غسل کر رہا ہے اور دوران غسل اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا اب غسل بھی دوبارہ سے کرے گا یا کنٹینیو کرے اس کو؟ ہاں، یہ دیکھیں، یہ ایک عوام میں غلط مسئلہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پہ غسل لازم ہوا، اب اس نے غسل کیا، غسل کے جو فرائض ہیں وہ اس نے ادا کر لیے، اب جسم کے اوپر پانی بہا رہا تھا، جسم کے کچھ اعضاء ابھی باقی تھے پانی بہانے والے، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو پہلے ہم نے غسل کیا تھا وہ بھی کل عدم ہو گیا، یعنی وہ بھی ختم ہو گیا، اب دوبارہ سے ہمیں غسل کرنا پڑے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ صحیح۔
غسل کیا ہے, غسل کرتے کرتے بالفرض مثال کے طور پر اس کے جسم کا فقط ایک ہی حصہ ابھی باقی رہ گیا تھا دھونے والا, اس نے پاؤں نہیں دھوئے تھے, باقی سارا اس نے غسل کر لیا تھا. اب اگر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اب جو پہلے یہ اعضاء دھو چکا تھا, جیسے اب اس نے بعد میں پاؤں بھی دھو لیے, اب یہ چاہے کہ میں نماز پڑھ لوں تو اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کا وضو نہ ہوا. جبکہ عام طور پر اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے, جو فرض غسل اس کے اوپر لازم ہوتا ہے وہ کرتا ہے, یا ویسے ہی نہاتا ہے اور اس کے اعضاء وضو دھل جاتے ہیں اور اس دوران وضو توڑنے والی کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی, تو اس غسل کرنے کے بعد وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے, مسجد میں بھی جا سکتا ہے, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کر سکتا ہے. اچھا, اسی سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب کسی پر غسل کرنا لازم ہے, فرض ہے کہ وہ غسل کرے, وہ ناپاک تھا, تو اب ظاہر اس کی ایک ترتیب ہے, وہ کلی کرے گا, ناک میں پانی چڑھائے گا, پھر سارے جسم پر پانی بہائے گا. اگر اس نے الٹ کر لیا, مثلا سارے جسم پانی بہایا اور آخر میں اگر وہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یار یہ تو کام مجھے پہلے کرنا تھا, تو کیا اب دوبارہ سے ترتیب سے وہ غسل شروع کرے گا, یا آخر میں وہ 2 فرض ادا کر لے تو اس کا غسل ہو جائے گا؟ ہاں, آخر میں 2 فرض ادا کر لے تو اس کا غسل ہو جائے گا. یعنی اس میں بھی یوں نہیں ہے کہ اگر ترتیب الٹ ہو گئی, صحیح, کہ اس نے پہلے بھول کر ذہن میں نہیں رہا, صحیح, اب نہا لیا اچھی طرح سے, پورے جسم پہ پانی بہا لیا, اور جو کلی کرنا جو ضروری تھا, منہ کے ہر گوشے تک پانی پہنچانا ضروری تھا, وہ اس نے نہیں پہنچایا, ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچایا, تو اب دوبارہ سے اس کو مکمل نہانا ضروری نہیں ہے. جو 2 فرض باقیہ بچ گئے ہیں, باقی بچ گئے ہیں, اب ان کو پورا کر لیں. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے, انشاءاللہ مزید ہم سوالات کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. حضور, میرا سوال یہ ہے کہ ہم 3 بھائی ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, اور گھر کا جو نظام ہے وہ والدہ چلاتی ہیں, سب نے اپنی اپنی جو سیلری ہے نا وہ والدہ کو دینی ہے, سارا نظام والدہ نے سنبھالنا ہے. اب اس میں سے اگر کوئی بھائی کسی ناجائز طریقے سے, بالفرض یعنی کہ حرام طریقے سے اگر کما کر لاتا ہے, تو اس میں کیا معاملہ کیا جائے؟ بھائی مطلب کہ گھر چھوڑ دیا جائے, علیحدگی اختیار کر لی جائے, یا پھر سارا ہولڈ والدہ کو ہی دے دیا جائے؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی, اگلی کال. میرا نام محمد افضل ہے, مسکت سے میں بول رہا ہوں. جو فجر کی نماز ہے قضا ہو سکتی ہے کوئی 10 دن 15 دن؟ جی, اگلی کال. سوال یہ ہے کہ چھوٹا داڑھی والا جماعت دے سکتا ہے؟ دوبارہ سے کیا فرمایا انہوں نے؟ میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹا داڑھی والا جماعت دے سکتا ہے؟ جھوٹا داڑھی چھوٹی ہو تو جماعت کر سکتا ہے. ٹھیک. اچھا, پہلی جو کال تھی وہ یہ کہ 3 بھائی ہیں, اور ظاہر عموماً ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ گھر کے سارے افراد کماتے ہیں, والد کو یا والدہ کے ہاتھ میں وہ دے دیتے ہیں, اور پھر وہ گھر کا خرچہ اس طرح چلتا ہے. اچھا, اب یہ کنفرم بھی ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے. اگر کسی ایک کی اگر کمائی اس میں ناجائز ہو, تو اب باقیوں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کریں اس میں؟ دیکھیں, اولاً تو انہوں نے بیان نہیں کیا کہ کون سی ناجائز کمائی ہے, اپنے طور پر ہی اس کو ناجائز سمجھ رہے ہیں, یا وہ واقعتاً حقیقت میں بھی ناجائز ہے. بقیہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سب بھائی رقم جمع کرتے ہیں اور والدہ کو دے دیتے ہیں لا کر, اور والدہ ہی اخراجات وغیرہ جو بھی ہیں وہ مکمل کرتی ہیں, تو اولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ تمام بھائی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھیں اور والدہ سے عرض کریں کہ اس بھائی کو سمجھائیں تاکہ یہ اس طرح کے معاملات نہ کرے. اگر بالفرض والدہ سے بھی کہا, وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہی اور گھر کا نظام خراب ہونے کا اندیشہ ہے, دوسری بات والدہ سے یہ بھی عرض کی جا سکتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, ہم اپنا کھانا پکانا جو ہے وہ الگ کر لیتے ہیں, یہ اپنا کھانا پکانا الگ کر لے. یعنی جس حد تک ممکن ہے بچنا ضروری ہے کہ ایک شخص ناجائز رقم لا رہا ہے, وہ والدہ کو دے رہا ہے, اب وہ جو کھانا پکانا ہے, جو کچھ بھی گھر کے انتظامات ہیں وہ سارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, تو اولاً تو اس بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی جائے, والدہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے کہ بھائی کو سمجھایا جائے. اگر کوئی ایسی صورت نہیں بن رہی تو کوشش کریں کہ اپنے سارے معاملات جو ہے یہ الگ الگ کر لیں. اگر بالفرض یہ بھی نہیں ہو پا رہا, فتنہ فساد کا اندیشہ ہے, والدہ سخت ناراض ہو جائیں گی, اس طرح کا فتنہ فساد کا اندیشہ ہے, تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اب وہ رقم لا کر والدہ کو دے دیتا ہے. اب اگر اس سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے, خرید کر وہ پکائی جاتی ہے, کھائی جاتی ہے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے حرام کھایا ہے. یہ ایک شرعی اصول ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے حرام کھایا ہے. بہرحال ان پہ یہ لازم ہوگا کہ حتی الامکان اپنی مقدور بھر کوشش کرتے ہی رہیں, یہ والدہ سے عرض کرتے رہیں, بھائی سے کہتے رہیں, والد صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں, اور اگر ایسا ممکن ہے کہ یہ الگ الگ ہو جائیں
تو ایسا کر لیں تاکہ وہ جو حرام مال لے کر آ رہا ہے وہ ان کے مال کے اندر مکس نہ ہو. صحیح. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ نماز فجر اگر قضا ہو جاتی ہے تو کیا اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں 10 دن 12 دن 15 دن؟ دیکھیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے نماز، اگر کوئی بھی نماز چھوٹ گئی ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو ادا کر لینا ضروری ہے. صحیح. ڈیلے کیا ہے، ڈیلے کر کے بھی نماز کی ادائیگی کریں گے تو وہ نماز تو ہو جائے گی جو قضا کی تھی، ٹھیک ہے، مگر جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. داڑھی چھوٹی ہو تو کیا امامت کر سکتے ہیں؟ ہاں، جس شخص کی داڑھی چھوٹی ہے، دیکھیں اسلام میں جو بھی کام ہیں، جیسے کوئی شخص مسجد کا امام ہے تو اس کے لیے شرائط ہیں، اگر کسی شخص نے فتویٰ دینا ہے تو اس کے لیے شرائط ہیں، جتنے بھی اسلام میں عہدے بیان کیے گئے ہیں، منصب بیان کیے گئے ہیں، اس کی شرائط ہے. جیسے دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی عہدے پر فائز ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ شرائط ضروری ہوتی ہیں. وہ شرائط اگر اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، معزول کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح امامت کی دیگر شرائط بھی ہیں. عقائد کا درست ہونا ضروری ہے، قراءت درست ہونا ضروری ہے، مسائل نماز جانتا ہو یہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ داڑھی کٹواتا نہ ہو، ٹھیک، یعنی ایک مجھ سے کم نہ کرواتا ہو. یہ بھی شرائط میں سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص داڑھی ایک مجھ سے کم کرواتا ہے یا بالکل ہی منڈوا دیتا ہے، چھوٹی رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شخص فسق کرنے والا ہوگا اور یہ اعلانیہ فسق ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو شخص فسق اعلانیہ کرنے والا ہے ایسے شخص کو امامت کے مصلی پہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا، یہ نماز نہیں پڑھا سکتا. اس کے پیچھے نماز جان بوجھ کر پڑھیں گے، پڑھنے والے گناہ گار بھی ہوں گے اور بعد میں اس نماز کو دہرانا بھی ہوگا، دوبارہ بھی پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. مزید کورس دیجیے. میں ایک مزدور ہوں، پلمبر کا کام کرتا ہوں اور میں کسی کے گھر کام کرنا، مزدوری مل رہی ہے مجھے، وہ اس کا ذریعہ آمدن بالکل حرام کمائی کا ہے. اس کے مزدوری کرنی جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی کیا فرمائیں گے جس کا کام حرام کا ہو؟ انہوں نے بھی وضاحت نہیں کی مکمل طور پر کہ کیا کام کرتا ہے وہ، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کا کام حرام ہے. میں مثال دے دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر لوگوں کو رقم دیتا ہے اور سود لیتا ہے، صحیح، یا لوگوں سے رشوت وغیرہ وصول کرتا ہے، یا جوا کھیلتا ہے اور جوئے کے پیسے اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے. ٹھیک. اب اگر یہ کام کرتے ہیں، ان کے کام کرنے کی وہ مزدوری ان کو دیتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ جو نوٹ، جو 1000 روپے کا نوٹ اس کو دے رہا ہے یہ سود کی رقم ہی ہے، یہ سود اس نے وصول کیا ہے اور وہی نوٹ ان کو دے رہا ہے، یا جوا کھیلا ہے وہی نوٹ ہیں وہی اس کو دے رہا ہے، یا رشوت لی ہے وہی نوٹ ہیں وہی اس کو دے رہا ہے. تو ایسی صورت میں تو اس کو معلوم ہے تو اس کے لیے لینا بھی جائز نہیں. مگر ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. اول تو انہوں نے بتایا نہیں کہ اس کا کام کیا ہے اس شخص کا. باقی کسی بھی طرح کا کام ہو، اب یہ پلمبری کا کام کرتے ہیں، اس کے گھر کا انہوں نے کام کیا، کام کرنے کے بعد 1000 روپے ان کی مزدوری بنی، اس نے دے دی، تو اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ رقم اس کے پاس کہاں سے آئی ہے، کون سی رقم ہے. تو ایسی صورت میں یہ رقم لینا ان کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے. SMS جو موصول ہوئے اس میں ایک یہ بھی ہے، اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، آپ جب بیٹھتے ہیں کچھ لوگ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں اس حوالے سے، یعنی دنیا عالم اسباب ہے، یہاں پر آدمی جب کوئی سبب اختیار کرتا ہے تو ظاہر مسبب بھی پایا جاتا ہے. تو اب نکاح کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ نکاح کا جو معاملہ ہے، جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، لوح محفوظ پہ لکھے ہیں، تو جب وقت آئے گا اپنے آپ ہو جائے گا، کوشش کرنے کی کیا حاجت ہے؟ تو کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار عطا فرمایا. صحیح. انسان نے اپنے زندگی کے معاملات میں جو بھی کام کرنا ہے، وہ اچھا کام ہے، وہ برا کام ہے، وہ دینی کام ہے، وہ دنیاوی کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے. ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اللہ تعالیٰ نے بس جو کچھ لکھ دیا ہے بس اب وہی ہوگا، اب یہ کچھ بھی نہ کرے، یہ خاموشی سے بیٹھا رہے. تو یہ صرف اب جو جملہ کہا جاتا ہے وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ آسمانوں پر ہو جاتا ہے یا جوڑے آسمانوں پر بن جاتے ہیں. صحیح. تو یہ بھی ایک تقدیر کے حوالے سے ہی معاملہ ہے. ٹھیک. مگر رزق کے بارے میں کوئی ایسا نہیں کہتا. صحیح. ظاہر وہ رزق دینے والی ذات بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسا نہیں کہتا. تو یہ عمومی طور پر یہ باتیں سنی گئی ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. والدین پہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کا، اپنی بچی کا اچھی جگہ پہ رشتہ کریں، اور ان پہ لازم ہے کہ اچھی جگہ کو تلاش کریں. ٹھیک.
خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتے. بعض والدین کو واقعتاً دیکھا گیا ہے کہ ان کا یہی طرز عمل ہوتا ہے, اور بعض لوگوں نے اس طرح سے پوچھا بھی ہے کہ ہمارے والدین کا یہ کہنا ہے. تو یہ طرز عمل جو ہے وہ بالکل غلط ہے. بچی ہے یا بچہ ہے, اس کی شادی کے لیے والدین پہ لازم ہے کہ وہ کوشش کریں اور ان کا اچھی جگہ پہ نکاح کریں. ٹھیک ہے. محمد آصف صاحب ہیں کوئی, کہتے ہیں کہ میری بیٹی 2 سال ہے مگر کمزور ہے اور ابھی وہ فیڈ کرنا نہیں چھوڑ رہی, تو کیا ابھی بھی اس کو فیڈ کروا سکتے ہیں, دودھ وغیرہ پلا سکتی ہے ماں؟ 2 سال کی عمر ہو چکی ہے تو اب اس کو فیڈ نہیں کروایا جا سکتا. والدہ 2 سال کی عمر کے بعد دودھ نہیں پلا سکتی. ٹھیک ہے. اب چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے, عمومی طور پہ لوگوں میں یہ بات بھی معروف ہوتی ہے کہ بیٹے کو 2.5 سال کی عمر تک پلا سکتے ہیں, جبکہ بیٹی کو 2 سال کی عمر تک پلا سکتے ہیں. شرعی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو دودھ پلانے کی مدت ہے دونوں کی 2 سال تک ہی ہے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس کے بعد دودھ پلانا حرام ہے. شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مزید کالز دیجیے. جی بشارت علی ادائی بات کر رہا ہوں چشتیاں شریف سے. سر میرا یہ تھا کہ جو آرٹیفیشل دانت لگوائے جاتے ہیں اور داڑھیں اور دانت اور ایک کراؤن ہوتا ہے دانت کے اوپر جو فٹ ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں جب وضو اور غسل کے کیا احکامات ہوں گے؟ اور دوسرا خاص کر یہ کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس وقت وہ دانت مصنوعی دانت داڑھیں اور جو کراؤن ہوتا ہے دانت کے اوپر وہ تو فکس ہوتا ہے, وہ نکالا جائے گا یا چھوڑا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. ہمارا سوال یہ ہے جی, ایک مثلا ہماری سسٹر ہے گی, وہ دوسرے گھر شادی شدہ ہے گی, اس کا خامن فوت ہو جاتا ہے, وہ اپنے سسرال میں ہے گی, وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. محمد جنید اتاری ڈہر کی گلاب شاہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتہ اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس سے تعویذ لیا جائے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہونا ضروری ہے, لیکن ہمیں کیسا پتہ چلے کہ جس سے ہم تعویذ لے رہے ہیں کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری میں باہر ہے؟ ٹھیک ہے. آرٹیفیشل دانت جو لگوائے جاتے ہیں, ایک تو دانت بعض اوقات کور بھی لگتا ہے چاندی کا یا اس طرح کا. ایک تو یہ کہ وضو اور غسل کس طرح ہوگا, اور پھر یہ شخص جس نے دانت لگوایا اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو کیا اس کو نکالیں گے آپ؟ دیکھیں وضو غسل تو ہو جائے گا, صحیح ہے, کیونکہ یہ جو دانت بالکل فکس کر کے لگ جاتے ہیں اب ان کو نکالنا ممکن نہیں ہوتا. صحیح. یہ فکس ہو جاتے ہیں, اب نکالنا ممکن نہیں ہوتا. اسی طرح جو اوپر کور وغیرہ چڑھا جاتے ہیں, دانتوں کی فیلنگ ہوتی ہے, اب ان کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. صحیح. تو وضو میں تو ویسے ہی منہ کے اندر کا حصہ کوئی دھونا ضروری نہیں ہے, باقی غسل کے اندر فرض ہے اس طرح سے کلی کی جائے کہ منہ کے ہر گوشے تک پانی پہنچ جائے, تو اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے. ایسے بھی اگرچہ بعض جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ پانی نہیں پہنچے گا, تو ایسے بھی غسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, شرعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب بعض تو ایسے دانت ہوتے ہیں جیسے مکمل ایک جبڑا ہوتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے, ہاں 32 ہوتی ہے, وہ آرام سے نکالی جا سکتی ہے. اگر آرام سے نکالنا ممکن ہے تو نکال لیا جائے, ورنہ میت کو اذیت دینے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسی دفنا دیں گے, ایسے دفنا دیں گے. ٹھیک. اچھا, یہ دوسری جو کال تھی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو بہن ہے سسٹر, ان کی شادی ہو چکی ہے, سسرال میں رہتی ہے, لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا, تو وہ دوسری شادی کر سکتی ہیں؟ ہاں, یہ ویسے تو ایک نارمل سا ہی مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے. اب شاید یہ پوچھنا کچھ اور چاہ رہے ہوں, کوئی بات ان کے ذہن میں ہو, جیسے وہ سسرال میں ہی ہے, وہیں پر ان کے شوہر کا جیسے انتقال ہو گیا, عدت ان کو وہیں پہ پوری کرنی تھی, عدت بھی انہوں نے مکمل کر لی ہے. اب جب عدت مکمل ہو چکی ہے تو اب ان کو نکاح کرنے کی اجازت ہے, کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. مزید اگر یہ چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ فون کر کے یہ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں. تعویذ کے حوالے سے یہ ہے کہ جس سے تعویذ لیا جائے وہ تقوی و پرہیزگاری کا ہو, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ صاحب تقوی ہیں؟ اصل میں ہمارے ہاں عمومی طور پر جو بالکل ہی عوام الناس ہیں ان میں جو صاحب تقوی کی جو دلیلیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب تقوی جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا, تو وہ عمومی طور پر یہی دیکھتے ہیں کہ اس نے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں, اور لمبے لمبے اس نے بال رکھے ہوئے ہوں, اور نماز روزے کا اس کو پتہ نہ ہو, کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا بس اللہ کر رہا ہو. تو ہمارے ہاں لوگ عمومی طور پر بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے
کہ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کے متعلق جو ظاہری طور پر باتیں ہیں ان کے متعلق بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے. انگوٹھی مرد کو صرف ایک پہننے کی اجازت ہے, وہ بھی چاندی کی ہو, وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو, ساری معلومات ہوتی ہیں. اس کے باوجود آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری جہاں تک صلاحیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھ رہے ہیں اسی کو مد نظر رکھیں گے. ہم کسی شخص کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ معروف ہے, نیک ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور دیگر جو نیک اعمال ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر چلتا بھی ہے, تو ظاہری طور پر جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہم دیکھیں گے. اب ہم اس سے تعویذ لینا چاہیں تو تعویذ لے سکتے ہیں, شرعی طور پر اس کی اجازت ہے. مگر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ظاہری طور پر جن چیزوں کو, باطن کو تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا, ظاہری طور پر جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہمارے ہاں ان چیزوں کو بھی نہیں دیکھا جاتا. یہی وجہ ہے پھر طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ دین اسلام کو بدنام بھی کرتے ہیں. تو جس بھی شخص کو تعویذ چاہیے یا کوئی دم کروانا ہے, کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے, اس کو چاہیے کہ ایسے ہی شخص کے پاس جائے, کم از کم جس کا ظاہری لبادہ جو ہے, ظاہری طور پہ اس کو معلوم ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے, نیک متقی پرہیزگار ہے, جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, تو ایسے ہی شخص کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک, یہاں پر ہم مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مدنی مشورہ پیش کریں گے, وہ ہے تعویذات عطاریہ کا. امیر علیہ سنت کے ذریعے الحمدللہ عز و جل ہزارہ مقامات پر یہ مجالس بنائی گئی ہیں جو تعویذات کی ترکیب بناتی ہیں. تو آپ اپنے قریبی شہر میں جہاں فیضان مدینہ ہو, اگر وہاں آپ تشریف لے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اسے بیان کر کر وہاں سے تعویذ حاصل کر سکتے ہیں. مزید کالز کو ہم شامل کریں گے. حضور میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ اگر کسی کی بہن یا اس طرح کسی کا انتقال ہو جائے اور نماز جنازہ میں نہ پہنچ سکے تو کیا اس کو دفنا دیا گیا, تو کیا دفن ہونے کے بعد اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ 2-3 افراد ہیں. جی اگلی کال. مسئلہ اس طرح ہے کہ میرے 2 دوست جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں, تو ان میں سے ایک دوست اٹھا لیتا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ یہ پیسے میرے گرے ہیں, حالانکہ اس کے نہیں گرے ہوتے, وہ ان کو راستے میں مل جاتے ہیں. کیا وہ پیسے جو دوسرے نے کہا کہ میرے گرے ہیں اس کے ہو جائیں گے یا جس کو ملے ہیں اس کے ہو جائیں گے؟ آپ کی بڑی مہربانی, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کی بہن کا انتقال ہو گیا, یہ پہنچ نہیں سکے, تو کیا اب قبر پر نماز پڑھ سکتے ہیں جا کے؟ دیکھیں, قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت اس وقت ہوتی ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھنے کے بغیر ہی دفنا دیا گیا. ٹھیک, اب نماز جنازہ نہیں پڑھا, ویسے ہی دفنا دیا گیا, تو اب جب تک اس بات کا گمان غالب ہو کہ میت سلامت ہوگی اس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پہنچ نہیں سکے, یہ پہنچ نہیں سکے, ظاہر ہے جو دیگر دوسرے بھائی ہیں یا والد ہے جو میت کا ولی ہوتا ہے, جب میت کے ولی نے نماز جنازہ ادا کر لی ہے تو اب قبر پہ جا کے نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, یہ اب وہاں پر جائیں اور جا کر فاتحہ خوانی جو بھی کرنی ہے, دعا کرنی ہے وہ کر لیں, نماز جنازہ نہیں پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. تو دوست ہیں آپس میں کہیں سے گزر رہے ہیں اور ایک کو اس میں سے پیسے ملے, تو دوسرے نے کہا یہ میرے تھے, کیا کرنا ہے اسے؟ ہاں, یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالانکہ اس کے نہیں تھے. وہ ایسا بھی نہیں ہے, جو ساتھ چل رہا ہے اس کی رقم بھی گر ہی سکتی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے پیسے نہیں گر سکتے. اگر واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کے پیسے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی میرے ہی گرے تھے, اب ساتھ چل رہے ہیں تو ساتھ چلتے چلتے بھی پیسے گر سکتے ہیں. اگر اسی کے گرے ہیں ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے ہیں, تو اس کو دے دیے جائیں, اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, اگر واقعتاً اس کے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں جو رقم جہاں سے ان کو ملی ہے تو وہاں پر اس کی تشہیر وغیرہ کریں گے کہ ہمیں رقم ملی ہے, اگر کوئی لینے کے لیے آ جائے تو پھر یہ رقم اس کے حوالے کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, SMS کے حوالے سے یہ تھا کہ کیا پوتے کا دادا کی جائیداد میں حصہ ہوگا جبکہ بیٹے موجود ہیں؟ ہاں جی, بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی شخص کے 4 بیٹے ہیں. صحیح. ایک بیٹا شادی شدہ ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اس کا بیٹا بھی موجود ہے, اس کی زوجہ بھی موجود ہے, بیٹیاں وغیرہ بھی ہیں. اب والد سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. صحیح. اپنے والد سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اب جب اس کا انتقال ہوا کچھ عرصے کے بعد اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. اب جب والد کا انتقال ہوا تو والد کے انتقال کے بعد اب وراثت تقسیم ہوگی.
विरासत तकसीम करने में सबसे पहले बेटे अगर मौजूद हैं तो बेटों की मौजूदगी में पोते का हिस्सा नहीं बनता। ठीक है। बेटों की मौजूदगी में पोती का हिस्सा नहीं बनता। ठीक। जब विरासत का उसूल ही यही है, और विरासत कहते ही इसको हैं कि जब किसी शख्स का इंतकाल होता है उसके बाद उसके जो वरसा मौजूद होते हैं उनको हिस्सा मिलता है। अगर वो बेटा जिंदा होता तो उसको हिस्सा मिलता, उसको हिस्सा दिया जाता, फिर अपना हिस्सा जो है वो बेशक अपने बच्चों में तकसीम करता या जो कुछ भी करता, वो एक अलहदा बात थी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बेटे का इंतकाल हो चुका होता है, उसके बावजूद जो है वो इसके बेटे को यानी पोते वगैरह को हिस्सा मिलता है। उसकी वजह वो कैसे होता है? वो यूँ होता है कि अगर एक शख्स का इंतकाल हुआ, अब इसके 4 बेटे मौजूद हैं, सही, अब उसके इंतकाल के बाद बेटों में से किसी का इंतकाल हो गया, अब इसका हिस्सा मुतहक्कक हो चुका था कि इसको हिस्सा मिलेगा, अगरचे विरासत तकसीम नहीं हुई थी। अब पहले उसकी विरासत तकसीम की जाएगी, 4 बेटों को हिस्से मिलेंगे और एक बेटे का हिस्सा उसकी बीवी को और उसके बच्चों के पास चला जाएगा। मगर जो सूरत इन्होंने पूछी है कि इसका इंतकाल अपने बाप की ज़िंदगी में ही हो गया था, अब जब उसका इंतकाल हुआ उसके बेटे मौजूद हैं, अब बेटों की मौजूदगी में अब पोते का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक। अच्छा, इसी तरह ये है कि नाना ने प्रॉपर्टी सेल की, अब वो मेरी अम्मी को हिस्सा नहीं दे रहे, इसका क्या हुक्म है कि मेरे अब्बू भी नहीं हैं? इस हवाले से क्या फरमाएंगे? इसमें बज़ाहिर तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ज़ाहिर है कि कह रहे हैं कि नाना ने प्रॉपर्टी सेल की है। अब ये विरासत तो है नहीं, ठीक, कि नाना की अपनी प्रॉपर्टी है, ज़ाहिर है उन्होंने सेल की है, वो ज़िंदा हैं, अब ये विरासत नहीं है, ठीक, मुतालबा नहीं किया जा सकता। सही, यानी नाना के बेटे बेटियां कोई भी मुतालबा नहीं कर सकता, अगरचे इन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब हयात नहीं हैं, इसके बावजूद इनकी वालदा अपने वालिद से मुतालबा नहीं कर सकती कि तुम मुझे दो, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि बाप बूढ़ा हो गया है, अब उसकी जायदाद में बच्चों का हिस्सा मुतहक्कक हो गया, लिहाजा उस पर लाजिम है कि अपनी जायदाद को तकसीम करके बेटों को बेटियों को सबको दे दे। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक, इस वक्त में वालिद को या वालिदा को अपने बच्चों की शदीद हाजत होती है। ठीक, बच्चों को चाहिए कि वालिदैन का आसरा बने, वालिदैन का सहारा बने। ठीक, मगर उमूमी तौर पर यही देखा गया है कि जब बाप के हाथ में लाठी आ जाती है तो अब बच्चे कहते हैं कि हमारे हिस्से जल्दी से हमें दे दें ताकि हम अपने हिस्से लेकर अलग हो जाएं। तो ये याद रहे कि मुतालबा करना वालिदैन को अज़ियत देना है, और जो शख्स वालिदैन को अज़ियत देगा कल बरोज़ क़यामत भुगतेगा। ठीक, अब नाना ने प्रॉपर्टी सेल की है, अगर नाना खुद देना चाहते हैं, मुतालबा नहीं कर सकते, और मुतालबे की फिर 2 सूरतें होती हैं। मुतालबे में बाज़ औक़ात अज़ियत पहुँचाई जाती है, जैसे अब इन्होंने कहा कि मेरी सिर्फ वालदा हैं और मेरे वालिद नहीं हैं, अब इनकी वालिदा अच्छे अंदाज से अपने वालिद मोहतरम से गुजारिश कर सकती है कि मेरे हालात ठीक नहीं है, लिहाजा मुझे कुछ दे दिया जाए। ठीक, फिर वालिद को भी चाहिए कि वो अपनी बेटी को कुछ दे दे। बाकी अब अगर वो खुद तकसीम करना चाहते हैं, किसी का मुतालबा नहीं है, कुछ नहीं है, खुद वो तकसीम करना चाहते हैं, तो इसमें शरीयत ने ये फरमाया कि जब खुद ज़िंदगी में तकसीम करना चाह रहा है तो ये विरासत नहीं है, ये तोहफा देना है। तोहफा देने में बेटों को बेटियों को बराबर बराबर दे तो यही अफसल है। सही। हाँ, अगर उसमें भी ऐसा करना चाहता है कि बेटे को दुगना दे दे और बेटी को एक एक हिस्सा दे दे तो इसकी भी शरई तौर पर इजाज़त है। ठीक है, मज़ीद कॉल्स को हम शामिल करेंगे। मैं पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता था कि इस्तिखारा का मतलब क्या है, लोग इस्तिखारा करवाते क्यों हैं? जज़ाकल्लाह। जी, अगली कॉल। तनवीर अहमद अतारी सबराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि जो दाढ़ी शरीफ है एक मुट्ठी भर हम रखते हैं सुन्नत के मुताबिक, जो अपना नीचे वाला होंठ के नीचे जो दाढ़ी मुबारक होती है, क्या ये कटवा सकते हैं? अगर मुट्ठी के बराबर हमने रखी हुई है, शरीयत के मुताबिक रखी है, जो होंठ के नीचे है, ये कटवा सकते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। इस्तिखारा क्यों करवाते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, इस्तिखारा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हमें इस्तिखारा के मुतालिक बहुत ही ज़्यादा तरगीब दिलाया करते थे। इस्तिखारा ये है कि जब हम कोई काम करने के लिए जाते हैं, सही, जैसे किसी ने नया काम शुरू करना है, जैसे
کسی نے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو اب وہ استخارہ کرتا ہے. استخارہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ طلب کرنا ہوتا ہے. اب وہ استخارہ کیا جاتا ہے. استخارے میں جو بات آتی ہے اس کے مطابق لوگ عمل کر لیتے ہیں. یہ عمومی طور جو استخارہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آئندہ زندگی میں کوئی بھی عمل کرنے جا رہے ہیں, اس میں ہمیں پریشانی ہے, ہم کریں یا نہ کریں, ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے, تو ایسی صورت میں اب استخارہ کیا جاتا ہے. مگر ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ تو عجیب و غریب قسم کی صورتیں رائج ہیں. استخارہ وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیا ہے, کسی کے گھر میں چوری ہو گئی, اب اس کا استخارہ کروایا جاتا ہے کہ کس نے چوری کی ہے. اب کسی کا کوئی نقصان ہو گیا, ماضی میں نقصان ہوا ہے, اب اس کا استخارہ کروایا جاتا ہے کہ اب یہ جو نقصان ہو گیا ہے یہ کیوں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, اس کا بھی استخارہ کروایا جاتا ہے. تو استخارہ مستقبل میں کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے استخارہ کروایا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ استخارہ سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے, آپ نے کسی سے استخارہ کروایا یا آپ نے خود استخارہ کیا, اس سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی علم نہیں ہے, وہ ایک ظنی علم ہے. اب اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. اب کسی نے استخارہ کروایا, کوئی کام شروع کرنا چاہتا تھا, اب وہ استخارہ میں ہاں آ گئی, اب لازمی نہیں ہے کہ یہ کام ضرور کرے. کوئی کسی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتا تھا, استخارہ میں ہاں آ گئی کہ ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ رشتہ کر سکتے ہیں, اب ضروری نہیں ہے کہ یہ وہاں پر رشتہ کرے, یہ بات ضروری نہیں ہے. اب اس میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب استخارہ کر لیا, استخارہ کرنے یا کروانے کے بعد اب جب اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے بعض اوقات, تو اب لوگ پریشانی میں آ جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نے مثال کے طور پر ایک جگہ پہ رشتہ دیکھا کہ آپ نے اپنی بچی کا یا بچے کا رشتہ کرنا ہے, یا آپ کو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہاں پر آپ کا ذہن جو ہے وہ 90% یا 99% آپ کا ذہن ہے کہ ٹھیک ہے, ہر چیز جو دیکھنی بھالنی تھی ہر چیز آپ نے دیکھ لی, اور 100% آپ نے ذہن بنا لیا کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اب اگر استخارہ کروانے کے لیے جائیں گے تو اب پریشانی میں آ جائیں گے. اب آپ کو اگر معلوم ہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے تو اب یہاں پہ استخارہ نہ کروایا جائے. کیونکہ کیا ہوگا, جب آپ نے ذہن بنا لیا کہ میں نے کرنا ہے, اب آپ نے استخارہ کروایا, استخارے میں منع ہو گیا, تو اب آپ پریشانی میں آ جائیں کہ اب میں کیا کروں. تو لہٰذا جب اس طرح کی کیفیت ہو کہ آپ نے اپنا وہ کام, اپنا وہ عمل استخارے پر ہی موقوف کیا ہے کہ استخارہ کروانا ہے, وہاں پر ہاں آئے گی تو کر لوں گا, نہ آئے گی تو رک جاؤں گا, پھر ہی استخارہ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو بعد والی پریشانی ہے یہ پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, داڑھی شریف کے جو ہونٹ کے نیچے کے جو بال ہوتے ہیں, ان بالوں کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں, ہونٹ کے نیچے جو بال ہیں یہ دو طرح کے ہیں. صحیح. ایک تو یہ بالکل بیچ میں بال ہوتے ہیں, یہ بچی کے بال کہلاتے ہیں, یہ داڑھی میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اگر کوئی شخص کاٹے گا تو گویا اس نے داڑھی کاٹی ہے. ٹھیک. اور پھر یہ جو سائیڈ پہ ہونٹ کے بالکل سائیڈوں پہ بال ہیں, یہ والے جو بال ہیں ان کو کاٹنے سے بھی علماء نے منع فرمایا ہے, یہ بھی نہیں کاٹنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, جمعرات والے دن ایک دعوت ہم آپ کو پیش کرتے ہیں, اور وہ ہے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی دعوت. الحمدللہ ابھی مغرب کی نماز کے بعد دنیا بھر میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے وہاں پر یہ اجتماعات کی ترکیبیں ہوتی ہیں. تو آپ جہاں بھی ہوں کوشش کریں, رابطہ کریں کہ وہ اجتماع گاہ کہاں ہے, تو اجتماع میں آپ تشریف لے جائیں, شرکت کریں گے تو انشاءاللہ سوجل علم دین بھی حاصل ہوگا, شب جمعہ کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی, اور وہاں پر پھر ذکر بھی, دعا بھی, اور مسلمانوں کی قرب کی برکتیں بھی ملتی ہیں. تو کوشش کر کے اجتماع میں بھی تشریف لے جائیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے, ایک دو کالز مزید ہم شامل کریں گے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ ایک شخص اس کے پاس جو ہے وہ 7 تولے سونا موجود ہے اور 20 تولے سونا اس پر قرض ہے, تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ لگے گی؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی کیا فرمائیں گے؟ پہلے تو میں جو پہلے سوال ہوا تھا داڑھی کے متعلق, جی اس کی وضاحت کر دوں کہ شاید وہ سمجھ میں نہ آیا ہو. یہ جو بچی کے بال ہیں, یہ ہونٹ کے بالکل نیچے سے یہ والے بال جو شروع ہوتے ہیں, یہ والے جو بال ہیں یہ بچی کے بال کہلاتے ہیں, یہ داڑھی میں شامل ہیں. پھر اس کے ارد گرد بال ہوتے ہیں, یہاں پر اور یہاں پر. یہ جو ارد گرد بال ہیں یہ اگرچہ بچی کے بال نہیں ہیں, مگر علماء نے فرمایا کہ ان بالوں کو بھی نہ کاٹا جائے.
اب یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص 7 تولے سونا انہوں نے کہا کہ اس کے پاس موجود ہے اور 20 تولہ سونا اس نے کسی کا دینا ہے، تو ظاہر ہے پھر تو یہ تقریباً 13 تولے سونے کا ایک اعتبار سے مقروض ہوا کہ 7 تولے مائنس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور 13 تولے سونے کا یہ مقروض ہے۔ اب کوئی شخص اگر اس کو اپنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک جی، مزید کال۔ میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ یہاں پہ عموماً ہم جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پریئر روم ہوتے ہیں، وہ پریئر روم میں کوئی بھی آدمی آ کے نماز پڑھا لیتا ہے، تو اس کے پیچھے جماعت ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ۔ جی اگلی کو۔ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو وہ بسم اللہ کا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ جی، یہ رومز کے متعلق بعض ادارے بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ایئرپورٹ ہے یا ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں جو مسجد ہوتی ہے عموماً لوگ امامت کے لیے ہر ایک کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، امامت کا جیسے پہلے بھی سوال ہوا تھا، تو امامت کے لیے جو شخص امامت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اس میں امامت کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے جو پہلی اور بنیادی اور سب سے اہم شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، پھر وہ نماز کے مسائل جانتا ہو، قرات اس کی درست ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فاسق مولن بھی نہ ہو۔ جیسے ابتدا میں ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص داڑھی کٹواتا ہے، چھوٹی داڑھی کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو جو شخص جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں نماز پڑھانے کی، وہ نماز پڑھا سکتا ہے، جماعت کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر لائن پر بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے بلکہ وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس طرح قرآن کا پڑھنا؟ اب وہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھا ہوا نہیں ہوتا، جب وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اب اس کی جب بسم اللہ سنی جاتی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ٹھیک، یعنی وہ جو تسمیہ پڑھتا جا رہا ہے پورے قرآن مجید پہ انگلی پھیر کر، تو اس کی وہ جو تسمیہ ہے وہ بھی درست نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو فقط بسم اللہ ہی آتی ہے اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی صورت نہیں آتی ہے، تو یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اس پہ تو فرض ہے کہ کم از کم اتنی صورت اس کو یاد ہونی چاہیے، اس کو آنی چاہیے، جس سے اس کی نماز درست ہو سکے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ اگر اس کو آتی بھی ہے اور مکمل قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کرنا چاہتا ہے، تو برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو اگر دیکھتا رہے گا تو قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا اور قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھنا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، یہ دیکھتا رہے اور بسم اللہ پڑھتا رہے، یوں انگلی پھیر کر بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ کا قرآن ختم کیا؟ یہ ایک عوامی جملہ ہے۔ قرآن ختم تو اسی وقت ہوگا جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کریں گے۔ ٹھیک، مدین چل کے ناظرین، یہاں پر ایک بات جو عرض کریں گے وہ یہ کہ دنیا کے علوم اور فنون سیکھیں اور ٹھیک ٹھاک مطلب تعلیمیں حاصل کریں، کمپیوٹر کورس بھی کریں، دیگر کورسز بھی کریں، لیکن اگر قرآن پڑھنا نہ آئے تو یہ کتنی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور پھر جگہ جگہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے واسطہ بھی پڑتا ہے، جس طرح نماز ہے، دیگر ذکر و اذکار وغیرہ بھی ہیں۔ تو لہذا دعوت اسلامی، جہاں دعوت اسلامی کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علاقوں کے اندر جو مساجد ہیں وہاں پر عشاء کی نماز کے بعد عموماً مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی ترغیب کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اگرچہ یہ ایک محرومی والی بات تو ہے، لیکن یہ کہ دعوت اسلامی ایک سہارا موجود ہے، تو آپ وہاں پر تشریف لے جائیں، عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں، پھر مدرسے میں شرکت بھی کر لیں، تو یوں انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جی آخری کال ہم شامل کریں گے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ حرام کمائی کھائے تو یہ توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گی، یا پھر جس کا مال کھائے اسے اجازت لینا پڑے گی؟ ظاہر ہے اگر کسی کو قرض دیا، اس سے سود لیا، کسی سے رشوت لی، جوئے کے ذریعے مال حاصل کیا، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی نے پیسے رکھوائے تو اس کو واپس نہیں کیے، اب جو بھی مال استعمال کیا ہے تو ظاہر ہے اس صورت میں شرعی حکم یہی ہے کہ جس سے مال حاصل کیا ہے اس کو واپس کرے۔ بعض صورتیں تو حرام کمائی کی ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے رقم لی ہوتی ہے اسی کو دینا ضروری لازمی ہوتا ہے۔ ٹھیک، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو دینا ضروری نہیں ہوتا، دو چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، یا تو اس کو صدقہ کر دے، صحیح، یا جس سے لیا تھا
اسی کو واپس کر دے، اور جس سے لیا تھا اس کو واپس کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ بعض حرام پیسے اس طرح کے ہوتے ہیں، بعض حرام پیسے دوسری طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں شرعی حکم یہی ہے، اگر یہ کہیں کہ میں یوں کرتا ہوں کہ بس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہوں اور جن سے میں نے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ان کو رقم واپس کرنی پڑے گی یا ان سے معاف کروانے پڑیں گے۔ کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔